ایک دسمبر شادی سیزن تو دوسرا دسمبر بیبی سیزن. سب سے زیادہ جو فیلنگ مجھے ہوتی نا وہ یہ تھا کہ میں اپنی بچی سے اٹیچ نہیں ہو پا رہی تھی. ہم کسی بھی ایک برتھ کو دوسری برتھ سے ریلیٹ بھی نہیں کر سکتے یار لیکن یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا. اگر آپ آفس کے پینل سے جا رہے ہیں ہاسپٹل میں تو مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ایک بالکل الگ ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. مجھے نہیں یاد کہ کسی ڈاکٹر نے کبھی اس طریقے سے مجھ سے کہا کہ اچھا کوئی اور کنسرن ہے آپ کو. نہیں. اچھا کہاں پین ہے, کیا ہے, کیوں ہے, جلدی چلو بھاگو. ہر چھوٹی سی بات میں سی سیکشن نہیں, اس پہ تو سی سیکشن ہو جائے گا. دیٹ دیر آر فیو ہاسپٹلز جو آپ کو پش کرتے ہیں سی سیکشن پہ اور آپ سے جان بوجھ کے کنسرن اس طرح کے کرواتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. یونیسیف کی رپورٹ کے حساب سے پاکستان میں نیو ایئر پر تقریباً 16,000 بچے پیدا ہوئے. کیا سمجھے؟ ایک دسمبر شادی سیزن تو دوسرا دسمبر بیبی سیزن. شادی ہوتے ہی خوشخبری کی ایکسپیکٹیشن اور بیوی سے ماں بننے کی ٹرانزیشن. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ٹرانزیشن کی تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم تیار ہوتے ہیں؟ اور ہم اس تیاری کی بالکل بھی بات نہیں کر رہے ہیں جو بیبی بیگس, نرسری اور ہاسپٹل بیگ کی ہوتی ہے. ہم اس وقت اس تیاری کی بات کریں جو آپ کی مینٹلی اور فزیکل پریپریشن ہوتی ہے ایک بیوی کی ماں بننے کے لیے اور ایک ہسبینڈ کی باپ بننے کے لیے. اس کے لیے ہمارے پاس ہیں We have today at our studio Maryam Hasham, who is a social media mommy blogger and founder of First Time Mommies Pakistan. MashaAllah, she's a mom of 2 girls. اور آج مریم ہمارے ساتھ ہیں اسی پریگننسی کی تیاری پر بات کرنے کے لیے. السلام علیکم مریم, کیسی ہیں آپ؟ Thank you so much for inviting me. Thank you so much for inviting me to کیسی ہیں YouTube. آپ؟ بڑا عرصہ آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. Just by the way, فریال and مریم are sisters as well. تو آج بہت ساری sisterly talks بھی ہونے والی ہیں. So مریم, up to you, over to you. آپ بتائیں بھائی, آپ کی شادی ہوئی, پھر آپ ایک وائف سے جب ماں بننے پہ آپ کی ٹرانزیشن آئی تو کچھ تیاری ویاری کی تھی, کیا تھا کچھ بس سین؟ آج میں یہی بات بولوں گی کہ آج جو بھی کچھ میں ہوں جہاں پہ میرا اسٹینڈ, اٹس آل بیکاز آف وہ تیاری جو کہ میں نے بالکل نہیں کی تھی. بالکل نہیں کی تھی. آئی تھنک یس, تھینک یو فار انوائٹنگ می. اور میں آئی آلسو گاٹ پریگننٹ اینڈ ہیڈ مائی بیبی رائٹ آفٹر مائی میرج. تو 1 سال میں ہی I became a mother and I think I was not prepared at all. بٹ وہ پریشر ہوتا ہے, وہ اب ہمیں پتہ ہوتا ہے شادی کے بعد بس یہی کرنا ہے میرے خیال سے, دس از دا نیکسٹ اسٹیپ ناؤ. ٹھیک ہے, تو یہ تھا. اور کچھ ایسے میرے ساتھ پوائنٹس بھی ایسے کچھ ہوئے کہ جب میں when I had my first girl, ماشاء اللہ سے I have 2 girls, تو جب I had my first girl تو میں نے کچھ نہ مجھے کچھ پتا تھا. اور جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ آپ کی بہن, آپ کی امی, آپ کی وہ لڑکی ماں کے گھر جاتی ہے, وہ سب کچھ بھی میرے پاس مجھے لگتا ہے اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جو میرا نہیں ہو سکتا, بیکاز مائی فادر واز ناٹ ویل ایٹ دیٹ مومنٹ, اور مائی سسٹر فریال, مائی مدر, دے ور آل بزی ود ہم. تو میں بہت اکیلی ہو گئی تھی اس وقت. اور اس وقت مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ جو ایک ایک کر کے میرے ساتھ پرابلمس آ رہے تھے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. میں ایک بہت فنی مزے کی بات بولوں گی کہ جب میں when I delivered my first baby was born with natural delivery, تو اس کے بعد مجھے ہاں بھائی ہو گیا, سب سیٹ ہے. ایک تو ویسے ہی آپ کے جب وہ آپریشن نہیں ہوتا, you are done with the task, you start feeling normal, آپ کے پینز میں اس طرح جاتے ہیں, you start feeling normal. میں نے کہا بس بھائی ہو گیا, ہاں چلو بھائی میں تو ٹھیک ہوں. وہ اسٹریچر لے کے آئے, میں نے کہا نہیں میں جا سکتی ہوں اسٹریچر سے, کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جب میں گئی روم میں سب سے ملی, سب کچھ یہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی بیبی کو بھوک لگی ہے, ان کو فیڈ کرا. میں نے کہا اچھا یہ بھی تو تھا, تو میں نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں. اور پھر میں بتاتی ہوں ہوا کیا. پھر یہ ہوا کہ بس اس کو اچانک سے کچھ انزائٹی ہونی شروع ہو گئی, اور شی فیلٹ سو اوور ود اٹ کہ میں تھی اس کے ساتھ وہاں پہ, تو شی واز کانسٹنٹلی یار کہ آئی وانٹ ٹو سلیپ, آئی ایم سو ٹائرڈ, آئی وانٹ ٹو سلیپ, آئی ایم سو ٹائرڈ. Actually, I was not prepared She was at all. constantly either calling me for help or the nurse for help. So مجھے دیکھ کے اس کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید بہت زیادہ اوورwhelm ہو چکی ہے اب. نہیں, اور ہمارا تو بلکہ یہ سین تھا کہ ہم کہتے تھے نرس آتی تھی تو ہم کہتے تھے لے جائے. موسٹ آف دا کیسز اس میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ لڑکیاں بیچاری اس وقت احساس ہو جائے کہ سب سے بڑا کام تو کر لیا, بٹ اصل وہ پہلے کہتے ہیں نا کہ بیٹا پریگننسی تو بس کچھ نہیں ہے, اصل جو مشکل وقت ہے وہ آپ کے بچے بننے کے بعد ہے. سو جیسے آپ نے میرا انٹروڈکشن دیا, یو سیڈ فاؤنڈر فرسٹ ٹائم مامیز پاکستان. سو میں نے بھی اپنی فرسٹ پریگننسی گزاری ڈفرینٹ مامی گروپس پہ پوسٹ کر کے, لکھ کے, سب کے پوسٹ پڑھ کے. لیکن جب
I was just wondering, you know, کہ جب میرا ہو گیا and I did not have like a very good support system. ایک وہ جو ہوتا ہے first 40 days لڑکی ماں کے گھر جاتی ہے, میں وہ نہیں کر سکی. So obviously جتنا بھی ہوتا ہے وہ والا پیار آپ کو یا وہ والا کیئر آپ کو نہیں مل سکتی ہے. So I was just really angry on my sister, my mother, everyone, کہ ایک تو آپ لوگوں نے مجھے بتایا پڑھایا نہیں, بٹ چلو اگر کسی کی بھی اگر نہیں ہے ماں یا بہن, کسی کی نہیں ہے تو وہ کیا کرے, ایک پاکستانی لڑکی وہ کیا کرے. ہمارے I used to go to my جس ہاسپٹل میں میں جا رہی تھی وہاں پر تھے, جس ہاسپٹل میں جا رہی تھی وہاں پر یہ تھے پروگرامس, لیکن آپ خود بتائیں کیا 2 کلاسز میں کیا آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ 9 months میں کیا ہونے والا ہے. سب سے زیادہ جو فیلنگ مجھے ہوتی نا وہ یہ تھا کہ میں اپنی بچی سے اٹیچ نہیں ہو پا رہی تھی, بیکاز میں خود فزیکلی ٹھیک نہیں ہوتی تھی. میں گھر سے باہر نکلنے میں مجھے اتنا وہ ہوتا تھا, ڈر لگتا تھا کہ ایک تو ماشاء اللہ سے مائی ایلڈر ون جو میری فرسٹ بیٹی تھی وہ she used to cry a lot, وہی لیک آف اویئرنیس, ہمیں پتہ نہیں, پھر ہر کوئی آپ کو جو آپ سے مل رہا ہے وہ آپ کو ایک نئی بات بول رہا ہے, پھر ایک تو یہ ٹینشن تو ہوتی ہے, پھر وہ بھی کافی ساری چیزوں میں ہمیں بھی وہ اویئرنیس نہیں تھی. لائک میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ وین ایور شی یوز ٹو کرائی, میں اور امی جو ہے نا اس کو فیڈ کرا دو, اس کو فیڈ کرا دو. میں تو چڑ لگ گئی تھی مجھے کہ میں نے کہا میں نے نہیں جانا امی کی طرف, وہ جب روئے گی تو باجی کا تو یہ ہوتا تھا کہ یوں مریم, میں کہتی تھی جان سے لے جاؤ, میں نے ابھی اس کو فیڈ کرایا, وہ نہیں ہے بھوکی بھائی, وہ ویسے ہی کیونکہ یار ایونچولی واٹ پیپل اراؤنڈ اس اینڈ واٹ اس مدرز ایٹ دیٹ ٹائم آلسو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بھائی ہم نے ایک برتھ پروسیس سے ہم گزرے ہیں وچ از ناٹ ایزی, وچ از اے میریکل ان اٹ سیلف, اینڈ دین وہ اتنا مشکل پروسیجر ہے کہ اس سے پہلے بھی ایموشنلی مینٹلی فزیکلی ڈرین ہے, بعد میں بھی ہیں, تو وی نیڈ آر ٹائم ٹو ہیل ایز ویل. اور اس سے دیکھو نا کہ ہم کسی بھی ایک برتھ کو دوسری برتھ سے ریلیٹ بھی نہیں کر سکتے یار, لیکن یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا, comparisons جو ہوتا ہے نا, I think it's the worst thing you can do to anyone. I was thinking on my experience کہ کیونکہ my second born was very you know active, hyper active, ہر وقت اس کو جو ہے نا وہ فیڈ, اور ریفلکس بھی نہیں تھا تو اس کی نیڈ تھی, she was a good size baby. تو مجھے لگتا تھا کہ اچھا اس کی اتنی نیڈ تھی تو اس بچے کی بھی اتنی نیڈ ہوگی, کیونکہ یہ اکارڈنگ آلموسٹ سیم ویٹ. اور میں مزے کیا بتاتی ہوں, آفٹر اراؤنڈ 40 days, ہاں آلموسٹ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن تھی آئلہ کے ساتھ مسئلہ تھا, اس کو ریفلکس بھی تھا, وہ پوری پوری رات روتی تھی. ہم یہ کہتے تھے بھائی کالک نیا نیا, میں نے سنا تھا کہ جو بچے کالک ہوتے ہیں وہ روتے ہیں, اچھا جی کالک ہے, سب کچھ کر مجھے یاد ہے. میں لائن سے اس کو ساری دیتی تھی, منہ میں ڈالتی تھی, ڈائی گیس دیتی تھی, ناک میں ڈالتی تھی, سب کچھ بٹ ایونچولی جسٹ وین آئی وینٹ ٹو دی وزٹ, جو ایک ہاسپٹل والے آپ کا ایک وزٹ رکھتے ہیں نا بچوں کا پیڈیاٹرک کے ساتھ, جب میں اس میں گئی انہوں نے ہر جگہ چیک کیا تو انہوں نے کہا او ہو ان کی جو ناف ہے وہ صحیح سے نکلی نہیں تھی. تو وہ ایسا تھا, پھر انہوں نے پراپر اس کو برن کر کے نکالا, اینڈ دیٹ ڈے آنورڈ شی یوزڈ ٹو سلیپ پیسفلی. تو اب اتنا چھوٹا سا بچہ, اب ہر کوئی اس کو 10 چیزوں سے جو ہے وہ ریلیٹ کرا تھا, بٹ ایکچوئل جو تھا پرابلم کچھ اور تھا. اینڈ آئی کین ریلیٹ ٹو دس اسٹوری ہیئر. اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی فرسٹ بیبی, مائی پریگنینسی, تو میرا بھی لائک مجھے لگتا ہے کہ جب ہم فرسٹ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, سو مائی ڈاکٹر واز ویری گڈ, اور اس نے پہلے ہی جو ہے نا ایک پرابلم فگر آؤٹ کر لیا کہ میری پریگنینسی ہائی رسک پریگنینسی ہوگی. اب میرے گھر میں بھی میری امی کو اتنی نالج نہیں تھی, اب میں بھی فرسٹ ٹائم موم تھی اوبیسلی, تو اتنا کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے ہمیں ایک انڈیکیٹر دیا تھا کہ یو نو پرابلمز کین ایسکیلیٹ, بٹ سنس we were not educated and we were not aware about that particular problem, کیونکہ ہم نے سنا نہیں تھا اس چیز کے بارے میں, تو ہم نے اس چیز کو اگنور کیا اور اس کو سگنل کو پراپر نہیں لیا, اینڈ ایونچولی جہاں چیزوں کو مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں رکھا. اینڈ 5th month میں when I went for a scan, تو مجھے جو اسکین کر رہی تھی, she said کہ آپ کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ. میں نے کہا کیوں, تو انہوں نے مجھ سے میری روٹین پوچھی اور میں نے ان کو اپنی روٹین بتائی, اینڈ شی واز لائک either you choose this routine or your baby right now. And I was like shocked. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہی ہیں. اینڈ دین اس کے بعد جب ڈاکٹر وزٹ ہوتا ہے اسکین کے بعد, I went to the doctor and she said کہ things are gone worst and you need a cervical stitch. Cervical stitch بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. اب جب آپ بتا رہے ہیں کہ سب کو جا کے کہ بھائی یہ ایشو ہے اور سروائکل اسٹچ کے لیے آپ کو پروسیجر سے گزرنا پڑے گا, تو ایک نیا پریشر سوسائٹی سے ہم نے تو کبھی نہیں سنا. یہ کیسے ہوتا ہے, اس کی کیا ضرورت پڑ گئی, پہلے بچے میں نیڈ نہیں ہوتی. سو دس از ویئر
Since I feel- was اچھا ہاں. میں اس وقت میں نے پھر پکڑ لیا کہ یار اب مجھے پوری ریسرچ کرنی ہے اور مجھے دیکھنا ہے اور مجھے لائک کرنا تو ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن. سو آئی ڈیڈ مائی ریسرچ اینڈ دین اس وقت شاید میں اتنا اسٹرانگ ہو گئی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا کہ ناؤ آئی نیڈ ٹو میک اے چوائس بٹوین تھنگز اینڈ مائی بیبی, اینڈ آئی میڈ اے چوائس. اور مجھے پتا تھا کہ مجھے بیڈ ریسٹ کرنا ہے اور مجھے اس کے لیے اپنے لیے اسٹینڈ بھی لینا ہوگا. آبویسلی آپ اچھا کو پتا بینش ہے آپ یہ سب کچھ باتیں بتا رہی ہو نا, میرے ساتھ اپوزٹ ہوا تھا. میں اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی, آئی واز آن, یہ بھی ایک بڑا الگ ٹاپک ہے کہ آپ اگر اف یو آر اے پینل پیشنٹ اور اف یو آر گوئنگ جنرلی خود کی, اگر آپ آفس کے پینل سے جا رہے ہیں ہاسپٹل میں تو مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ایک بالکل الگ ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. سو آئی وینٹ اور میرا جو ہے نا ڈاپلر اسکین ہوا ایک دفعہ, وہ ایک اس میں آ کے سرٹن ویک پہ آ کے Oh ہوتا ہے, my شادی God, ہوا I remember that. وہ ہو گیا. وہ ڈاپلر اسکین اس وقت آئی تھنک 7,000 روپے کا تھا, ٹھیک ہے. ہم خود نہیں دے رہے تھے, ہمارے پینل پہ سے جا رہا تھا. وہ ایک دفعہ, اب وہ تب ہوتا ہے جب آپ کو بہت ڈیٹیل میں جو ہے بچے کا سب کچھ پتہ کرنا. اب وہ ایک دفعہ ہو گیا, اس میں کلیئر آیا سب کچھ, تھوڑا بہت رپورٹ سے آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کیا لکھا ہوا ہے, آپ جا کے گوگل کرتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, ریپیٹ کروا لیا. میرے اس طرح کرتے کرتے کوئی پتہ نہیں 5 سے 6 ڈاپلر اسکینز ہوئے, اور وہ آپ کو ایز اے پیرنٹ, فرسٹ ٹائم پیرنٹ, آپ تو یہی بار بار گھر آ کے سب کو رپورٹ دو, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھا ایسے کیا خرابی ہے, کیا وہ ہے. جب لاسٹ آئی تھنک میرا ہوا تو میری ڈاکٹر نے کہا اچھا ہم کیوں کرا رہے تھے یہ, اور میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں یوں کر کے دیکھ رہے ایک دوسرے کی طرف کہ کیا مطلب یار, ہم میرے بھی اسی طرح اسکینز ہوتے تھے اور مجھ سے بھی یہی سوال ہوتا تھا کہ بار بار اسکینز کیوں ہو رہے ہیں. بٹ ڈاکٹر ہیڈ اے لاجک, since I was not ready, I was not prepared, اور مجھے ایجوکیٹ, میں اس کے بارے میں اویئر نہیں تھی, تو میں نے شاید سوال نہیں کیا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ سوال کیسے کرنا ہے, میری تو ڈاکٹر ہی اتنی جو ہیں وہ سخت تھیں کہ میں تو سوال کرتے ہوئے بھی نہیں. آئی فیل لائک دو باتیں, ایک تو یہ کہ ہم خود کو اپنی جرنی میں, اپنی لائف میں سپرفیشل چیزوں سے تیار کرتے ہیں, ہم جو ایکچوئل نیڈڈ ہوتا ہے اس وقت وہ نہیں کرتے. شادی کی بھی جس طرح تم نے بات کی کہ ہم بال ڈائی کرانے میں اور اپنی اسکن پریپ میں لگے ہوتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ رشتہ کیسے نبھانا ہے, کیا سیکریفائسز یا کیا کمپرومائزز ریکوائرڈ ہیں. لائک وائز یہاں ماں بنتے ہوئے بھی ہماری کوئی ایجوکیشنل پریپ نہیں ہوتی ہے. ہماری کیا پریپس ہوتی ہیں کہ اس کے بچے کپڑے ہو جائیں, کون کرے گا, ننیال کرے گا, ددیال کرے گا, یہ ارے مجھے بیبی شاور کرنا ہے, اور جو ہے وہ نرسری بنانی ہے, اور اس کا الگ روم ہوگا, ایسے ہوگا, یہ کپڑے آنے ہیں. آل آف اٹ دیر کمز ڈاکٹرس جو ہمارے ریجن میں اس طریقے سے چیز کو لے کے چلتے ہیں. I chose the best doctor of the city who's like the most expensive. I went to the best hospital, but I feel, and no doubt she was really good at her work. ٹھیک ہے, مجھے جب once I delivered the baby I realized that she was actually very good at her work, but behavior matters a lot. I feel pregnancy میں آپ کے ہارمونز ویسے ہی ادھر ادھر ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک ایموشنل سپورٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن دیکھو جب آپ اس طریقے سے بات کرتے ہو نا کہ اچھا کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, کیا, تو پیشنٹ کو آپ اوور ویلم کیوں کر رہے ہو, اس کے دماغ میں بھی کچھ سوال ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں یاد کہ کسی ڈاکٹر نے کبھی اس طریقے سے مجھ سے کہا کہ اچھا کوئی اور کنسرن ہے آپ کو, نہیں, اچھا کہاں پین ہے, کیا ہے, کیوں ہے, جلدی چلو بھاگو. یار یہ تو مریم ان ہاسپٹلس کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ہم پریویلیجڈ لوگ جا رہے ہیں. تم بتا رہی تھی جو I'm just so sorry to say I've recently got to know that جو ذرا گورنمنٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں وہاں پہ ایٹ ٹائمز اگر عورتیں جو ہیں وہ اپنے لیبر پینس میں چیخ رہی ہوں یا کچھ, تو ان کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں. واقعی میں ان کو تھپڑ بھی لگتے ہیں. اور میرے کچھ پرسنل لوگوں کے بھی ہیں کہ وہ ڈفرینٹ نرسز کہتی ہیں کیوں, بہت مزہ, مطلب تمہیں شوق تھا نا, کیوں چیخ رہی ہو, کیوں بول رہی ہو, یہ باتیں نہیں ہوتی کرنے والی یار. Like it's a natural procedure, but again یار وہی بات, it comes back to the same point کہ اب مریم نے کہا کہ میں سیکنڈ والی میں زیادہ اویئر تھی, same goes for me کہ میں سیکنڈ والی میں اویئر تھی, لیکن جب جو فرسٹ پریگنینسی تھی it had to be a beautiful journey, instead it turned out to be a horrible journey for me it was a horrible journey, so it shouldn't be yaar. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ بورنز آر the most difficult to handle, اور وہ سب کچھ, it all sums up, it's like a collective thing. آپ کی میں نے بہت اپنا نوٹس کیا ہے کہ how you spend your pregnancy has a great impact on your kid. ٹھیک ہے, اور جب آپ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے چیزوں کے بارے میں تو آپ ان چیزوں کو انجوائے کیسے کریں گے. اچھا بیفور گوئنگ آن پوسٹ پریگنینسی پریپریشنز, اگر پری پریگنینسی پریپریشن کی بات کریں تو اس میں ہم یوزلی زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ وین, کہ ہمیں بچہ کب کنسیو کرنا ہے, کہ شادی کے فوراً بعد کرنا ہے یا کچھ عرصے بعد کرنا ہے, 2 سال بعد کرنا ہے, 3 سال بعد کرنا ہے, یہ والی بات ہوتی ہے. تو وین کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ از دیر اینی رائٹ ٹائم فار اٹ؟ ڈیفینیٹلی دیر از, آئی فیل, اینڈ ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم آپ کہہ رہے ہیں جب کر رہے ہوتے ہیں 1 سال بعد 2 سال بعد,
میرا تو خیال سے 100 میں سے آئی تھنک 1-2 ہی کپلس کرتے ہوں گے, کیونکہ وہ Actually talk about it. جس طرح جو ونیش نے اسٹارٹ کی کہ جو ڈسمبر شادی کا سیزن ہوتا ہے تو اگلا ڈسمبر ہی جو ہے بچہ ہوتا ہے, آپ کی فرسٹ اینیورسری پہ آپ کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے. تو یہ موسٹلی یہی کیس ہے, کیونکہ بس شادی کے بعد بچہ 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 از اے تھنگ. آئی فیل اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ فار ٹو پیپل, ہم ابھی میں تو کہوں گی لو میرج ارینج میرج کی بات چھوڑیں کہ ارینج میرج میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جن کی لو میرجز ہوتی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی شادی سے پہلے تک کی ایک الگ اور شادی کے بعد ایک الگ ہوتی ہے. دین یو گوئنگ ٹو اے ڈفرنٹ فیملی, آپ کو بہت سارے نارمز ہیں جو پتہ چلتے ہیں. پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم سیکنڈ بچہ پھر سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, تو وائی ناٹ دی فرسٹ کڈ آلسو یار ان ٹرمز آف. اب میں اسی بات پہ آنے والی ہوں کہ یہ وین تو ہم سب ہی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ہاؤ اور وائی ڈسکس نہیں کرتے کہ کیوں کرنا ہے بھائی. صحیح ہے, آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے بھی کہ نہیں, صحیح ہے, آپ اتنے پیشنٹ ہیں کہ بھی نہیں, کیا آپ کو اس سے پہلے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. کیونکہ اکثر ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹراماز ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ. ہم اپنی ساری اسٹرگلز ان کے اوپر لاد رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو ایسے کیا تھا. وہ جو ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے اکثر ایک مذاق میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ابا اس طرح کہتے ہیں ہم تو ایسے اسکول گئے تھے اور تم لوگ کو تو یہ ہے. ہر زمانے میں, آنے والے زمانے میں آسائشیں بڑھیں گی, لیکن اس کے ساتھ اسٹرگلز بھی بڑھتی ہیں, کیونکہ پیدا کرنا لائک یو سیڈ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. تربیت دینا اور ان کی مینٹل ہیلتھ کا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو اسٹیبل رکھتے ہوئے چلنا از اے ٹاسک. And it's not just a parent as a role یار, ہم So I really want آخرت میں you, اس کے اس رول کے جواب دیں. تو I really want Maryam to elaborate کہ how you educated yourself after the first born. ہاں, بیکاز فرسٹ والے میں تو جو ہو گیا سو ہو گیا, تو اس کے بعد پھر میرا تھا کہ یار اب میرے ساتھ ایک ہی ہو گیا. آئی فیل لائک ہم باتیں بہت کرتے ہیں, ابھی ہم بھی پوڈ کاسٹ, بٹ ہم پریکٹیکلی اپنی مشکلوں اپنی پرابلم سے سیکھ کے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے کیا کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا آپ کو, میں سب کچھ یہ پروگرامس نکالنا شروع کیے. اینڈ دین فار دا سیکنڈ بورن, بفور دیٹ آئی ٹک دیٹ چائلڈ برتھ کلاس ایجوکیشن فل پروگرام مائی سیلف. اس سے نا بہت چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینس آ جاتا ہے. اف یو آر پلاننگ ٹو کنسیو اینڈ یو وانٹ ٹو بی اے مدر, اف اینی گرل از لسننگ ٹو دس, پریگننسی کو سے ایک پیار جو ہوتا ہے نا, مجھے لگتا ہے مجھے سیکنڈ والے میں ہوا ہے. سو بیسیکلی اٹس لائک ایوری منتھ یا ایوری 15 days 1 week پہ آپ کی جیسے جیسے آپ کا ٹرائمیسٹر بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کی کلاس ہوتی ہے. میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ حفصہ قریشی کو میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کراؤں یہاں پہ, بیکاز میرے فرسٹ ٹائم مامیز میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جیسے میں نے کہا when there's a will there's a way, آپ ایک پبلک پلیٹ فارم جب بناتے ہیں تو لوگ آپ کو اپروچ بھی کرتے ہیں. تو اس طرح مجھے حفصہ قریشی approached me on my first time mommies کا, I don't remember Instagram or Facebook. ان کے ہینڈلز بھی بتاتی چلو یہاں پہ. حفصہ KQ کے نام سے ہیں, you guys must follow her if you are pregnant. حفصہ KQ on Instagram. وہ ہوتی یہاں پر نہیں ہے, شی از ان کویت, شی از اے چائلڈ برتھ ایجوکیٹر, شی از امانی برتھ ٹرینڈ, اور بہت ساری ان کی لمبی ایک لسٹ ہے. شی از اے ڈولا ایز ویل. ڈولا کیا نام لیا تم نے, اس کے بارے میں بتاؤ کہ واٹ از اے ڈولا. ڈولا یہاں پر نہیں ہے, ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے, بٹ اسٹل وی ڈو ہیو اے فیو ڈولاز. ڈولا از بیسیکلی واٹ ڈو آئی سے, ایکسپرٹ ٹرینڈ ہوتی ہیں, وہ چائلڈ برتھ ایجوکیٹر ہوتی ہیں. وہ آپ کے ساتھ, جیسے میں کہوں نا کہ ابھی میرا تو اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے ساتھ اس تاریخ کو 15 تاریخ کو, اب اگلے مہینے کے 15 تاریخ کو ہوگا. اگر بیچ میں کوئی پرابلم ہو جائے تو میں اپنے ڈاکٹر سے کیسے ریچ آؤٹ کروں, جیسے باہر مڈ وائفس وغیرہ ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, سو دے آر دیئر ٹو ہیلپ یو اینڈ بی دیئر ود یو ایموشنلی, اینڈ obviously ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ساری. ہاں, تو میں نے اپنے سیکنڈ پریگننسی میں یہ ساری چیزیں فیسلٹیز کو اویل کیا ہے. کسی چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو پوری بھی آپ کو ملا دیتی ہے, اسی طرح تو ہم midwife کی کر سکتے ہیں. تو حفصہ جب پاکستان آتی ہیں, ہم کرتے ہیں اپنا ایونٹ کرتے ہیں. ہم نے بریسٹ فیڈنگ پہ کیا ہوا ہے, ہم نے چائلڈ برتھ ایجوکیشن پہ کیا ہوا ہے, اور بہت ساری چیزوں پہ, جتنا پوسٹ پارٹم کیئر کا ہم نے کیا. سو مچ کہ یہ مجھے اپنے وقت میں کیوں نہیں ملا. میں آپ کو بات بتاؤں, the last I did, I think it was on breastfeeding, اور ایک لڑکی جو کہ I think she was pregnant for the second time. During that session she started crying. She was literally crying because اس کو اپنا پہلا وقت سب کچھ یاد آ رہا تھا. جیسے جیسے وہ بتا رہی تھی ویسے ویسے اس کو پہلے اپنے پرانے سارے پرابلمس یاد آ رہے تھے. تو یہ سب کچھ آئی تھنک بہت ضروری ہے. میں نے اسی طرح اپنے آپ کو پریپیئر کیا. مجھے مینٹلی پتا تھا کہ کیا ہو رہا, کیا ہونے والا ہے. نا تو مجھے بھی فلیش بیکس آ رہے ہیں اپنی فرسٹ پریگننسی کے. لیکن میں ایک بات ابھی اس میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ
वही बात है कि कहते हैं ना माँ के लिए तो आजमाइशें ख़त्म नहीं होती. मैंने सेकंड में अपने आप को प्रॉपर डॉक्टर चेंज की बिकॉज मुझे था कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है भाई कि मैं डॉक्टर से एक अच्छा कंफर्ट लेवल हो. मैंने डॉक्टर चेंज कर ली. मैंने चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस ली सारी. मुझे पता था क्या होने वाला है. मैंने सारी एक्सरसाइजेस की. आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. आई वेटेड फॉर 40 वीक्स. इवन आई वेटेड टिल 41 वीक्स. मुझे नेचुरली पेन्स नहीं आए थे. और उस पे भी कितनी बैशिंग हुई है वो भी उसमें बताओ. मुझे बहुत आई हैड टू लास्ट मंथ मेरा फिर अगेन वही. अब वही देखो ना कि बंदा कहाँ जाए और क्या करे. वो बेसिकली डॉक्टर जो कि मेरी बहुत जिनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था, हाँ. गुस्सा आता था वो सही, उन्होंने सही रोल प्ले कर दिया. वो जिस द मोमेंट आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर माय डिलीवरी, उनके डिसीजंस, उनकी बातें वहां पे बिल्कुल परफेक्ट थी. ये जिन्होंने 9 मंथ्स मेरे साथ बिल्कुल मेरी अच्छी दोस्त यारी बन गई, उन्होंने मुझे डिच करा दिया. तुम्हारे सितारे गर्दिश में डॉक्टर्स को लेके. मैंने मुझे बाकी में लास्ट मंथ जो था मेरा इतना हो गया बिकॉज हर छोटी सी बात में सी सेक्शन, नहीं इस पे तो सी सेक्शन हो जाएगा, नहीं. अब मैं क्योंकि हफ्सा के साथ कनेक्टेड थी और हफ्सा मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताती थी. मैं उनके साथ उनको अपने सारे मैं फॉरन व्हाट्सएप करती थी. हफ्सा कनेक्टेड रहती है व्हाट्सएप पे ऑल द टाइम. तो मैं उनको दिखाऊं जी ये मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेरा अल्ट्रासाउंड है, ये मेरा स्कैन है. ओके कोई मसला नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है इसमें. कहती है ऐसे जल्दी जल्दी 1 मिनट में कुछ नहीं होगा. माय डॉक्टर एक्चुअली सेट के वो कॉर्ड अराउंड द नेक है उसका हाँ. उन्होंने कर दिया वो. अच्छा. और उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम अभी आ जाओ, बारिश हो रही है, हम हॉस्पिटल से निकल गए हैं, नहीं नहीं तुम अभी आ जाओ, तुम्हारा मैं अभी सी सेक्शन कर दूंगी. मैंने शाम ने दिस फ्रेज वाज कीपिंग ऑल आवर फैमिली ऑन आवर हाँ. एंड मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी. वही बात है ना, मैंने अपने आप को क्योंकि मुझे पता था मेरा पहला तो हुआ, मेरा पहला नॉर्मल बेबी हुआ है तो मेरा कैसे हो सकता है. मेरे दिमाग और वहमो गुमान में नहीं था. एंड शी वाज आफ्टर मी. अब वो लास्ट मंथ में आप अपना हॉस्पिटल डॉक्टर भी चेंज नहीं कर सकते. वैसे कर सकते हैं बट इट्स अगेन इज रिस्क ना. मुझे था मैं कहीं और चली गई फिर भी मेरे साथ नहीं हुआ. तो ये मुझे एक चीज़ नहीं पता चली थी कि जी अच्छा आप सी सेक्शन से भी कैसे भागो आप. मज़े की बात ये है कि यहाँ पे अभी रिसेंट एक रिसर्च आई थी जिसमें पाकिस्तान की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम लास्ट ईयर्स 91 से लेके 2018 तक और अब तो 2022 आ रहा है, तकरीबन 19 to 20% इंक्रीज़ हुआ है सी सेक डिलीवरीज में. तो ये एक कंसर्न वाली बात थी. क्योंकि कंसर्न वाली बात इसलिए कि एक तो आई एम नॉट श्योर वी आर इक्विप्ड विद द राइट नॉलेज एज अ मॉम. Yeah, as a people around us. Even when we are, यार these hospitals have made it a business. ये तो पेशेंट थी, ठीक है, इसके साथ इसका हस्बैंड और मैं कनेक्टेड रहते थे और हम एक ओवरव्यू ईगल्स आए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे होते थे चीज़ें, तो हमें साफ नज़र आ रहा होता था. और इनफैक्ट इसको भी समझ में आ रहा था कि ये मैनिपुलेटिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये पूरा मैनिपुलेट किया जा रहा है. एंड देन आफ्टर वी गॉट टू नो दैट देयर आर फ्यू हॉस्पिटल्स दैट जो आपको पुश करते हैं सी सेक्शन पे और आपसे जानबूझ के कंसेंट इस तरह के करवाते हैं कि ये आपका डिसीजन है कि आप चाह रहे हैं. See again a very important point of being aware of the things, being prepared before pregnancy. क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो आप इक्विप्ड हैं या चलो पहले से नहीं, थ्रू आउट द प्रोसेस आप अपने आप को वो कर लें, अवेयर कर लें. हफ्सा की एक अच्छी बात ये है कि वो आपको ये भी बताती हैं कि हाउ टू डिच सिचुएशंस इन पाकिस्तान, हाउ टू डिच द डॉक्टर, how to respond to doctor if she's shaming you. हाँ मैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में 40 weeks is like the last आपकी due date. बस हो गई. But बाहर के मुल्कों में वैसे भी you can go up to 42. अगर सिर्फ एवरीथिंग गोइंग नॉर्मल, मैं कहीं भी किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप कोई रिस्क ले मेरी बातों से लेके, लेकिन जैसे मुझे मैं अपने सारे टेस्ट वेस्ट सब कुछ देखी थी एंड देन आई हैव अ थ्रू आउट आई हैव द हफ्सा विद मी. तो कहीं कोई सा प्रॉब्लम हो तो मैं सेकंड ओपिनियन. तो मैंने एक हफ्ता जिस तरह अपने डॉक्टर को डिच किया ना, मुझे पता है कि मैं उनको आई वाज जस्ट एंड शी यूज्ड टू कॉल मी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम कैसे. लेकिन मरियम एक तो आपके पास हफ्सा थी एंड देन यू कंसल्टेड अदर डॉक्टर एज वेल, जो तुम कह रही हो कि मेरी पहली डॉक्टर थी, उनका एक ओपिनियन आ रहा था. तो यू टुक द चार्ज इन योर हैंड ना. तुमने ऐसी सिचुएशन को डिच नहीं किया, तुमने अपने आप को तैयार किया. बता रही हूँ कि जो मेरी सेकंड डॉक्टर थी, जिनको मैंने डॉक्टर चेंज किया, जो सेकंड डॉक्टर थी वो लास्ट मेरी ड्यू डेट के पास से बस शी वाज लाइक कि नहीं अब तुम्हारा तो कॉर्ड अराउंड द नेक, वो उसको बहुत एक इशू बना रही थी. वो इतना बड़ा इशू नहीं था, जबकि मेरे अल्ट्रास्कैन में आ गया था कि मेरी जो उस पे डॉक्टर ने जब कहा ना कि सोनोलॉजिस्ट, मुझे ये कह रही वो सोनोलॉजिस्ट है बेटा, गायनोकोलॉजिस्ट में. अच्छा, दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी. बट एनीवे तो मैंने एक हफ्ता निकालने पर उसके बाद उन्होंने कहा कि 41st वीक के ऊपर तुम गई तो उस पर तो हम करते ही नहीं है, वो बिग साइज बेबी हो जाता है, उस पर तो मैं करती ही सी सेक्शन.
وہ تو اتنا بگ سائز بیبی ہو جائے گا. تو خیال کرتے کرتے ان دی اینڈ میں پھر انڈیوس ہوئی, میں گئی, میں نے ایک دن, وہی بات ہے کہ برتھ از اے نیچرل پروسیس, اٹس گونا ٹیک ٹائم, دا بیبی از گونا ٹیک ٹائم. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بس جلدی فاسٹن اپ کرو, کرو, اپنی جاب نپٹاؤ. I remember in my first, وہی کہہ رہی ہوں, جو میری فرسٹ میرا ایکسپیرینس تھا اس میں it took me 24 hours to properly, اس سے زیادہ بھی لڑکیوں کو لگتے ہیں. تو ادھر تھا کہ میں صبح ہوئی ہوں تو وہ رات تک ان کو تھا کہ نہیں آپ کا تو ٹائم بہت ہو رہا ہے, جبکہ میں کمپیئر کر رہی تھی اپنے پچھلے پروسیس سے. میری باڈی ہے نا یار, مجھے پتا ہے, اور سامنے وائٹلز آ رہے ہیں, CTG آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے. I just don't want to go back there, but they actually tricked me and they kind of انہوں نے CTG خراب کی انہوں نے میری. پھر میں نے, کیونکہ میرا ایک بلاگ بھی ہے میرا, میرے ساتھ لوگ بھی تھے, اور آپ بائی پروسیس سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس بلاگ میں مجھے ایک دو ایسی میرے بہت مطلب میں ان کو دعائیں دیتی ہوں ہر دفعہ, کچھ فالوورز ایسے تھے جو کہ اس طرح کی مڈ وائفس تھیں, ہاسپٹل نرسز تھیں جو کہ یہی کام کرتی تھیں, تو وہ بھی مجھے بتا رہی ہوتی تھیں. اگین مجھے تو نہیں پتا ہوتا تھا کہ اب انجیکشن جو لگ رہا ہے وہ کون سا لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو وہ جب میں نے اس کو پورا بتایا, اس نے کہا یہ تو آپ کے ساتھ ہو گئی یہ گیم. ایون اسی ہاسپٹل کی بعد میں نرسز نے آ کے مجھے بولا, اور میں ان کو کوڈ ورڈز میں بات ہی کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں میم ہم کیا کریں, ہم کیا کریں, ہم تو جو ہیں وہ جب میرا ہو گیا سی سیکشن تو انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں, جب ڈاکٹر جیسے ہمیں کہے گی ویسا ہی ہوگا. اور بعد میں ان کو تھا کہ آپ نے کیوں چینج کیا, آپ کیوں دوسرے ہاسپٹل سے جس میں آپ پہلے تھے آپ یہاں کیوں آئیں. میں نے کہا یار مجھے تھوڑی معلوم تھا, میں تو ایک عام انسان ہوں, میں تو دیکھوں گی بھائی جہاں ڈاکٹر, وہی بات ہے آپ ڈاکٹر دیکھو, ہاسپٹل دیکھو, کیا کیا دیکھے, اٹس سیلف پریگننسی. اور میں بتا رہی ہوں میری ایک نارمل پریگننسی تھی, بہت سارے لوگ کی جیسے آپ کی ہائی رسک تھی. تو ڈوئنگ اے بیبی از جسٹ سو مینی تھنگس, اور اس کے بعد جب آپ اس سارے ٹراما سے نکلتے ہو دین یو ہیو اے بیبی ٹو ٹیک. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ان آل ایسپیکٹس, ایموشنلی, فزیکلی, مینٹلی, فائنینشلی آئی تھنک اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. تو یہ سب کچھ کہ بھائی whenever you are going to conceive a baby, please be prepared. Now that you have conceived a baby, prepare yourself, you have 9 months, but it's important. And just not, جب آپ باقی چیزوں پہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, جب آپ بیبی شوٹس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں, جب آپ بیبی شاورز, اپنی شادیاں, سب کچھ بیبی فیورز اور سب پہ ہو رہا ہے, تو پھر اس پہ کیوں نہیں ہو رہا. ہم اپنے رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں تو دین وائی ناٹ. ابھی تک تو جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ پری پریگننسی, کنسیونگ, ڈیورنگ دیٹ, جو پوسٹ پریگننسی کے بعد ایک آپ پہ بام پھٹتا ہے نا آج کل پوسٹ پارٹم کا, جب ونس یو ڈیلیورڈ, پھر کیا ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن کہ جی آپ اب تو بس ہو گیا بچہ, اب کھڑے ہو کے کیکے بھی کرو, کھانا بھی پکاؤ, اور سب کچھ کرو, بیٹھو بھی, سب آئے ملے. میں تو کہتی ہوں بیسک ڈیسنسی ہے, مطلب بیبی ہوا ہے 1-2 ہفتے تک مت جائیں دیکھنے, کوئی اور برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, میرے بچے کو دیکھنے نہیں آئے ایسا کچھ بھی. لیکن یار سی ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ آپ فزیکلی فٹ, فزیکل ایکسرسائز, آپ کی جو ٹیسٹ والا پوائنٹ تم نے بہت امپورٹنٹ بتایا کہ اپنے اگر آپ سوچ رہے ہیں ایک فیملی کی طرف جانے کے لیے, تو آپ اپنے ٹیسٹ پہلے سے کرا لیں. اگر آپ میں آئرن کی کمی ہے, کیلشیم کی کمی ہے, یا خدا نہ خاصہ کوئی اور پرابلم ہے, تو وہ پہلے سے ٹریٹ ہو جائے. ہاں بالکل. تو فزیکل فٹنس, مینٹل اسٹیبلٹی, ایموشنل کیپیسٹی, فورگیٹ پوسٹ پارٹم ڈپریشن, جس کو کوئی ایکنالج نہیں کرتا. میری اپنے کریں گے, ہم مام کاسٹ پہ کریں گے انشاءاللہ, ایٹ لینتھ کریں گے, اور بہت ڈیٹیل میں ہم اس کا ڈسکشن کریں گے. آج تو ہم نے بس ایک فاؤنڈیشن رکھی ہے مریم تمہارے ساتھ کہ کتنا ضروری ہوتا ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا, اینڈ آئی تھنک نو ون ٹاکس اباؤٹ دیٹ ایز ویل, اینڈ ٹوڈے وی ڈیڈ. مریم نے تو ایکچوئل اسٹیپس بھی لے لیے ہیں. اینڈ پوری میرے خیال سے ٹاک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پریگنینسی ایک بیماری ہے, بالکل ہم الٹا بات کر رہے ہیں, بلکہ پریگنینسی بیماری نہیں ہے, پریگنینسی ایک لائف کا فیز ہے, ایک جرنی ہے, نیچرل پروسیس ہے. اس کے بارے میں اویئر ہوں, اپنی باڈی کے بارے میں اویئر ہوں, اپنے بچے سے ریلیٹڈ اویئرنیس کریٹ کریں, آپ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو. آئی تھنک اٹ سمز اپ پرفیکٹلی, اینڈ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ مور آن دس, اور ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس بھی کریں گے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن, نیوٹریشنل کنسرنز, کس طرح سے مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنا ہے, باقی ساری چیزیں. یہ تو آج تو سب سے پہلا ایپیسوڈ تھا ہمارا. آج تو باکس کھلا ہے, اور مریم نے بہت ہی اچھی انسائٹس دی ہیں اپنی اسٹوریز کے تھرو. ظاہر سی بات ہے ہم تو اپنے ایکسپیرینسز ہی شیئر کر سکتے ہیں ایز اے مام, اینڈ ان فیوچر ان اپ کمنگ ایپیسوڈز وی ول ہیو ایکسپرٹس ایز ویل ود اس. تھینک یو سو مچ مریم فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ ریئلی مینز اے لاٹ کہ تم نے اتنا ٹائم نکالا اور ہم سے اپنی ساری اسٹوریز شیئر کی. سو یس, دیٹ I had a great time as well.
بہت شکریہ آپ کہنے کا. بہت شکریہ. آپ تو گھر پہ ملیے گا ذرا مجھ سے. چلو چلو اب تم لوگ باتیں Threats گھر لگ پہ رہی ہیں کرنا. یہاں پہ. ویسے مریم نے جو غصہ بتایا ہے نا فریال. اینی ویز سی یو سون انشاءاللہ. اللہ حافظ. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا آپ نے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.